بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج سنڈے ہے اور امید ہے کہ سنڈے انجوائے کیا جا رہا ہوگا۔ اتوار 20 ذوالحج 1444، 9 جولائی 2023 اور 25 ہارٹ 2080 ہے۔ آج آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے، اور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 42ویں صورت ہے سورہ شعراء، اور جس کی میں ترجمہ آیت کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے 14واں اور 15واں۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر وقت تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ اس کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے اور اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پہ قائم رہنا، اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے، اور آج سنڈے ہے تو سنڈے میگزین بھی ہے، اور اس کی اخبار کی بھی 22 پیجز ہیں آلموسٹ، تو اس لحاظ سے ہم خبروں کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس قابل سماعت، تحمل کا ایسا مظاہرہ کبھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا، فاضل جج چیئرمین پی ٹی آئی کی التوا کی درخواست مسترد، 15 جولائی سے ٹرائل شروع، اور 12 جولائی تک کا وقت ہے، جلدی میں فیصلہ کیا تو ناانصافی ہوگی، وکیل عمران خان نے یہ کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی صرف تاخیری اور حربے استعمال کر رہی ہے، وکیل الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیورٹن ریوائول کی واپسی کی درخواست پر فوری فیصلہ کیا جائے، یہ وکلاء کنونشن کا بیان ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، وزیر اعظم نے رہائی پر پروفائل کمیٹی بنا دی ہے، اور جنگوں پر وسائل ضائع نہیں کرنا چاہتے، دوسری جانب کی قیادت کو بھی اسی طرح سوچنا چاہیے، یہ وزیر اعظم کا بیان ہے۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے سمیت دنیا میں پائیداری امن نہیں ہو سکتا، اور موسمیاتی تبدیلی میں ہمارا کوئی کردار ہے نہ غلطی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کو قدرتی آفات سے بچایا جا سکے گا، یہ شہباز شریف کا بیان ہے۔ اور غربت کا خاتمہ، صنعت کاری، زراعت کا فروغ، خواتین کو باصلاحیت بنانا چاہتے ہیں، یہ سوئس میں وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی ہے، اور طلباء کو بااختیار بنانے سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ ٹویٹ ہے۔ اور آئی ایم ایف کا عمران کو پاکستان میں الیکشن کی ضمانت دینے سے انکار، عمران کے پاس کمزور ثبوت، توشہ خانہ کیس سے کتراتے رہے ہیں، تجزیہ کار نے یہ کہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ چین نے روکنے کی کوشش کی، احسن اقبال کا یہ بیان ہے۔ یورپین یونین کا یہ بیان ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر توجہ دے رہے ہیں، بجلی صارفین 3.23 روپے فی یونٹ سرچارج پہ عائد ہے۔ اور لندن کورٹ پی ٹی آئی حامی پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے کا مجرم قرار، اور اس کے علاوہ رواں سال ضمنی گرانٹس کی اجازت نہ دینے پر پاکستان آئی ایم ایف اتفاق، جے ایس پی پلس سے فائدہ اٹھانے والوں میں پاکستان پہلا ملک ہے۔ اور یہ کچھ مین پیج پہ کچھ نیوز تھیں۔ اور سرگودا مسافر وین کا گیس سلنڈر پھٹنے سے 7 افراد زندہ جل گئے ہیں اور 14 زخمی ہو گئے ہیں، قصور خاوند نے فائرنگ کر کے بیوی کو آشنا سمیت قتل کر دیا ہے، کچے کے ڈاکوؤں نے تاوان نہ دینے پر 3 مغنی کو قتل کر دیا ہے، چوئنگ شادی شدہ لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لی ہے، عمران خان کا آئی ایم ایف سے الیکشن کی بات کرنا حیرت کن ہے، پی ٹی آئی کو عام انتخابات کے لیے آئی ایم ایف سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی، اور ٹور خم کے ذریعے روس سے پہلا مال بردار ٹرک جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، 34 افسران کی تقرری اور تبادلے، نازیہ جبین ڈائریکٹر تعینات کی گئی ہیں، 20 جولائی تک سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے، این ڈی ایم اے کا یہ بیان ہے۔ یونان کشتی حادثہ میں متاثرین کی نشاندہی پر مزید 6 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کشتی حادثہ
یونانی حکام نے مزید 15 پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، اور تھرپارکر غذائی قلت کی وجہ سے مزید 5 بچے انتقال کر گئے ہیں۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، 2 افراد جاں بحق۔ بابائے خدمت انسانیت کے مسیحا عیدھی کو بچھڑے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو منافع اپنی کرنسی پر بھیجنے کی اجازت مل گئی ہے۔ 9 مئی فواد چودھری کی 8 اگست تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے IMF ڈیل ثبوت تاثر کی ہے، اور یہ مصدق ملک کا بیان تھا، اور عبدالعلیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے باعث عیدھی آج بھی زندہ ہے۔ بے شک یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چنے بیچنے والے 50 لاکھ کما رہے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ اوکے، سراج الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ اور احسن اقبال نے کہا ہے کہ ترقی کے عمل کو تباہ کرنے کے لیے سازش کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا۔ اور یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ اسکردو حادثے میں ہلاک 5 سیاحوں کی میتیں آج کوئٹہ روانہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان اور کرغزستان میں براہ راست پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اعجاز الحق پر 1 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ زماں پارک پولیس تشدد، لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ JIT کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ قبائلی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، 2023 تک ٹیکس منظور نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ملکی ایئرپورٹس پر طیاروں نے پرندے ٹکرانے سے PIA کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ اور حکومت کا سرکاری ملازمین کے GP فنڈ کے شرح منافع پر اضافہ، اور MQM کا PP دور حکومت کے مکمل کردہ منصوبوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اور پارا چنار اراضی کے تنازع پر 2 قبائل کے درمیان فائرنگ اور 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور کند کوٹ ڈاکوؤں نے SHO سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو تائیوان کے لیے اغوا کر لیا ہے۔ ہاں، اور یہ تھا جی کچھ خبریں۔ اور شہر کی خبروں کی طرف آتے ہیں کہ شہر کی آواز میں آج یہ ہے کہ کسی صورت قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی خواتین کا یہ بیان ہے۔ قرآن پاک کی توہین مسلمانوں پر حملہ اور بدترین دہشت گردی ہے، یہ علماء کا کہنا ہے۔ لطیف کھوسہ کو پارٹی سے خارج کیا جائے، پیپلز پارٹی پنجاب کا یہ مطالبہ ہے۔ اور چیف سیکرٹری اجلاس محرم سیکورٹی، ممکنہ سیلاب انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اور بارش نکاسی کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ 10 یا 11 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، ذوالفقار علی بدر کا یہ بیان ہے۔ عالمگیر ترین کی رسم کل چیئرمین سینٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر شرکاء نے شمولیت کی۔ اور اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی مد نظر رکھیے۔ لاہور میں آج بارش کا پھر امکان ہے، اور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ہے اور کم سے کم 22 ہے۔ یہ تھی کچھ خبریں۔ اور انٹرنیشنل نیوز میں یوکرین کو کلٹس بم دینے کے امریکی فیصلے سے متفق نہیں ہیں، یہ برطانیہ کہہ رہے ہیں۔ 500 دن جنگ کے جو ہیں اس کے دوران میں یہ انہوں نے کہا ہے کیف کی مدد کرتے رہیں گے۔ یورپی یونین امریکی اقدام کمزوری بے بسی کا عکاس ثابت ہوا، یوکرینی حملے ناکام ہو رہے ہیں، یہ روس کا کہنا ہے۔ اسپین میں طوفانی بارشوں سے تباہی مچا دی ہے، گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش بینکوں نے بھارتی روپے میں تجارتی لین دین شروع کر دیا ہے۔ بھارتی نیو دہلی میں 126 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پیرس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد کا احتجاج ہوا ہے۔ امریکہ میں الزائمر کی نئی دوا کی منظوری دی ہے۔ فاطمہ جناح کی 56ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر خراب موسم کی وجہ سے امرناتھ یاترا عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات میں اموات اور زخمیوں کے لیے امدادی رقم میں اضافہ، بیرون ملک نے ٹرینڈز انویسٹمنٹ افسران بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ میاں رضا ربانی کا IMF کے سیاسی ملاقاتوں پر اظہار تشویش۔ اور سینئر امریکی سفارتکار آزادی اظہار اقلیتوں کے حقوق پر بات چیت کرنے کے لیے بھارت کا دورہ کریں گے۔ یہ کچھ خبریں تھیں جی۔ اور اس کے علاوہ جرم، انصاف اور سزا میں شہر بھر میں لاکھوں کے ڈاکے ہیں، نقدی، سونا اور قیمتی سامان چھین کے ڈاکو بھاگ گئے ہیں۔
دسمبر تک کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل ہزاروں ترقیاں ہوئی ہیں، IG کا یہ بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک لبیک کے 23 کارکن کا توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے سے بری ہوئے ہیں۔ 4 رکنی ڈکیت اور نقب زنی گینگ سے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں خبریں ہیں۔ یہ سزا اور جرم اس میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آج سنڈے ہے تو ہر ٹاپک پہ جو ہے وہ الگ سے پیجز ہیں، اور ان پیجز پہ مطلب بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کے علاوہ UMT کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کلاسیفائڈ پیجز ہیں کچھ، اور بقیہ جات کچھ خبریں ہیں۔ اور یہ تاکہ سنڈے کو آپ جانتے ہیں کہ مصروفیت کم ہوتی ہے تھوڑی، تو اس وجہ سے پراپرٹی گائیڈ ہے، پراپرٹی گائیڈ میں بھی کچھ رینٹ آؤٹ والے یا تعمیری والے ہیں۔ تعمیرات ایک پیج ہوتا ہے سنڈے کو، اس میں بھی لیاقت علی جتوئی کا ایک آرٹیکل ہوتا ہے، اور وہ ہے بڑھتے عالمی درجہ حرارت کے پیش نظر پائیداری تعمیرات کیسے کی جائے۔ یہ ہے جی۔ آپ سنڈے میگزین کی طرف آتے ہیں۔ سنڈے میگزین میں مسیح الدجال قرب قیامت کا ایک بڑا فتنہ، یہ محمود محمد نجمی کا انہوں نے سیریل، یہ پہلی قسط اس کی جو ہے وہ دجال کے متعلق دی ہے۔ اور عالمی ادبی شاہپارے میں مدثر اجاز لاہور سے جو ہیں وہ ایک کتابوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ فروخت اور تراجم کے اعتبار سے عالمگیر شہرت حاصل کرنے والی چند بہترین کتب آج بھی دنیا بھر میں ان شاہپاروں کو بے پناہ مقبولیت و پذیرائی حاصل ہے۔ اس کے متعلق وہ کتاب کی اہمیت کے مطالعہ کتب جو ہیں اس کے اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ منور مرزا جو ہیں وہ چین کے مشرق وسطیٰ میں بڑی پیش رفت اور سعودی عرب کے ساتھ $10 ارب کے معاہدوں سے خطے کے دیگر ممالک بھی مستفید ہوں گے۔ اس کے بارے میں انہوں نے بہت ماہرانہ نظر سے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد زہیب حنیف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مزر مارول جو ہے وہ مسلم دنیا کا ایک مثبت چہرہ ہے، اور یہ تاریخ پہ مبنی ایک کہانی ہے۔ اس پہ انہوں نے وہ اس کا ترجمہ لکھا ہے، سمندر یا خوابوں کا مدفن۔ یہ رؤوف ظفر نے لکھا ہے کہ ہر سال 20,000 سے زائد پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں یا سرحدی محافظوں کی گولیوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ریاستی ادارے گھناؤنی دھندے کی روک تھام میں مسلسل ناکام ہے۔ انسانی سمگلرز نے عالمی سطح پر پاکستان کا چہرہ داغدار کر دیا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو ہنر مند کر کے بیرون ملک یا باعزت روزگار دلوا سکتی ہے۔ یہ ان کا بہت اچھا ایک مطلب آرٹیکل ہے رؤوف ظفر لاہور سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ 2 پیجز پہ ہے، اس میں یونان اور تارکین وطن کا جو ہے 7 برسوں میں 28,000 تارکین وطن سمندر میں ڈوب گئے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے ساری ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ سینٹر میں ایک ماڈل جو ہے وہ لون کے کپڑوں کی جو ہے وہ اپنی پبلسٹی کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ فطرت سے دوری اور مشینی زندگی میں بہت بڑا سبب ہے۔ معمولات زندگی میں تبدیلی لائے بغیر کوئی افاقہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حکیم حارث نسیم سہروردی سے نے یہ بہت ہی زبردست ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ آج کل اتنی مشینی زندگی ہو چکی ہے، اور موبائل کی اور سوشل میڈیا میں ہر وقت رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ فطرت سے دوری ہو چکی ہے اور مشینی زندگی بن چکی ہے، تو جس سے بہت سارے بیماریاں اور اعصابی تناؤ کا سبب بنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آگاہی ہوگی۔ سنڈے ہے، انجوائے کیجئے، اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ تعالی نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔